تیسرے روز وڈا سائیں کی لاش مقامی جنگل کے باہر سے ملی تھی۔ یہ جنگل ڈاکوؤں کا مسکن تھا جہاں متعدد پولیس مقابلے ہو چکے تھے۔ اس طویل جنگل میں ڈاکوؤں کی خفیہ پناہ گاہیں تھیں اور لوگ کم ہی ادھر جایا کرتے تھے۔ ایک بکریاں چرانے والے کو وڈا سائیں کی مسخ لاش جنگل کے نزدیک اس حالت میں ملی تھی کہ اس کا چہرہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا۔ لاش ملنے کی اطلاع پر سب سے پہلے وڈیرا سولنگی موقع پر پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر سوگواری عیاں تھی۔ شام تک سائیں لوگ بھی اپنے مریدوں سمیت 3 بڑی جیپوں میں شہر سے یہاں پہنچ گیا۔ مانک شاہ نے تو باقاعدہ آنسو بہائے تھے۔ وڈیرا سولنگی کی طرف سے خصوصی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں اس نے بڑی دکھی دل سے بیان جاری کیا کہ وڈا سائیں کو سرکاری ایجنسیوں نے قتل کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینکی ہے۔ اس ہولناک پرتشدد کارروائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ اس قسم کی ریاستی دہشت گردی سے حکومت ان کے عزائم میں کمی نہیں لا سکتی اور وہ ڈٹ کر ظلم کا مقابلہ کریں گے، اپنے صوبے کے عوام کو ان کے حقوق دلا کر رہیں گے۔ بیان کے آخر میں اس نے کہا کہ حکومت ہمیں آخری کونے تک لے جا رہی ہے جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے عوام کے حقوق غصب نہیں کیے جا سکتے۔ سائیں لوگ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا جب اخباری نمائندوں نے جنہیں وڈیرا سولنگی کے کارندے اپنی ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں شہر سے یہاں لے کر آئے تھے اور جن کے پیٹ اور جیبیں اچھی طرح سے بھر دی گئی تھیں، سائیں لوگ سے بار بار اس کا رد عمل دریافت کیا تو اس نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ وہ غیر سیاسی آدمی ہے، اسے ان معاملات سے کیا لینا دینا، وہ قدرت کے اس فیصلے کو قبول کرتا ہے، لیکن ایک درویش ہونے کے ناطے اسے اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ جب اس کا باپ مجرمانہ زندگی سے تائب ہو کر شریفانہ زندگی بسر کر رہا تھا تو اسے قتل کیوں کیا گیا۔ جب مقامی تھانے نے وڈا سائیں کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے حاصل کرنا چاہی تو اسے زبردستی روک دیا گیا۔ وڈیرا سولنگی اور ایم پی اے مانک شاہ نے ایس ایس پی سے کہا کہ اگر پولیس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کی کوشش کی تو یہاں عوام پر قابو پانا ان کے لیے ناممکن ہوگا۔ پولیس نے بھی خاموش رہنا ہی مناسب جانا کیونکہ سائیں لوگ نے بھی اپنے باپ کی لاش کی مزید بے حرمتی کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ صوبائی ہیڈ کوارٹر تک پہنچے انہوں نے لاش کو غسل دے کر اپنے آبائی قبرستان میں دفن بھی کروا دیا۔ رات گئے تک سائیں لوگ کے پاس نزدیکی گوٹھوں سے لوگ تعزیت کرنے آتے رہے۔ سائیں لوگ کو کافی دیر تک خود کو سوگوار ظاہر کرنے کا ڈھونگ رچانا پڑا۔ رات گئے غم سے نڈھال سائیں لوگ کو اس کا غم غلط کرنے کے لیے وڈیرا سولنگی زبردستی اپنے ساتھ لے گیا، جہاں ساری رات اس کے خصوصی مہمان خانے میں سائیں لوگ اپنا غم غلط کرتا رہا۔ صبح اسے واپس اس کے گوٹ میں پہنچا دیا گیا۔ 6-7 روز تک ڈرامہ رچانے کے بعد سائیں لوگ اپنے مریدوں سمیت شہر واپس لوٹ گیا۔ اس کے شہر پہنچنے کے دوسرے ہی روز وڈیرا سولنگی اور مانک شاہ بھی شہر پہنچ گئے۔ یہاں سائیں لوگ نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وڈیرا سولنگی اور مانک شاہ شہر میں تھے جب ان کے گوٹ سے قریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مین لائن سے گزرتی ریل گاڑیوں پر یکے بعد دیگرے 3 حملے ہوئے۔ پہلا حملہ رات کو ایک ٹرین پر کیا گیا، دوسرا حملہ کچھ فاصلے پر اس کے تعاقب میں آنے والی ایک لوکل ٹرین پر ہوا اور تیسرے حملے میں تخریب کاروں نے ریل کی پٹڑی اکھاڑ کر پیٹرول کی سپلائی کے لیے جانے والی ٹرین کو ایک تباہ کن حادثے سے دوچار کیا، جس سے ریل کے ڈبے کو آگ لگ گئی، جس نے ساری ٹرین کو اپنی گرفت میں لے لیا اور زبردست تباہی پھیل گئی۔ ایک ہی رات میں ہونے والے ان 3 مختلف تخریب کاری کے واقعات نے مرکزی حکومت تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ مختلف ایجنسیوں کے لوگ بھاگ بھاگ کے موقع واردات پر پہنچے جہاں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں تھا۔ مقامی پولیس نے اسے باغی ڈاکوؤں کا کارنامہ بتایا اور معمول کے مطابق اس کارروائی کو بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ رینجرز کی مدد سے نزدیک دور کے گوٹھوں میں مختلف مشتبہ مقامات پر چھاپے مارے گئے، لیکن وہاں اب رکھا ہی کیا تھا۔
جن لوگوں نے یہ گنہونی تخریب کاریاں کی تھیں وہ تو کبھی کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکے تھے۔ جس پولیس پر تحقیقاتی ایجنسیاں اعتماد کر رہی تھیں وہ ریاست سے زیادہ وڈیرا سولنگی اور اس کے متعلقین سے مخلص تھی، جہاں سے انہیں ایک دن میں ان کی 1 سال کی تنخواہ سے زیادہ پیسے مل جایا کرتے تھے۔ اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیوں نے فضا کو مسموم کر دیا تھا۔ اس کی آلودگی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لوگ کھل کھلا کر حکومت کو گالیاں دے رہے تھے۔ اگر کسی نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ غیر ملکی سازش ہے اور تربیت یافتہ تخریب کاروں کے ہاتھوں انجام پائی ہے، ڈاکو اس طرح تنظیم کے ساتھ ایک واضح منصوبہ بندی لے کر تخریب کاریاں نہیں کیا کرتے، تو لوگوں نے اس کی بات ہی سننے سے انکار کر دیا۔ سرکاری اہلکار حکومت سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپوزیشن کو گالیاں دیتے رہے۔ اپوزیشن والوں نے سرکار پر لعن طعن شروع کر دی اور راہ نے اپنا الو سیدھا کر لیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔